थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। पहला सबक, कुछ बड़ा हासिल करने के लिए हमारे अंदर एक बड़ी ख्वाहिश होनी चाहिए। हर कोई कामयाबी हासिल करना चाहता है, लेकिन सिर्फ कुछ लोग ही उसे हासिल कर पाते हैं। क्या आपने कभी इसकी वजह जानने की कोशिश की है? कामयाब लोग कामयाब इसलिए होते हैं क्योंकि उनके अंदर कामयाबी की चाहत बहुत ज्यादा होती है। वे उसके लिए किसी भी हद से गुजरने के लिए तैयार रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए कर्नल सैंडर्स को ले लीजिए। रिटायर होने के बाद वे चिकन की रेसिपी लेकर घर घर ऑर्डर मांगने गए। लगभग 1000 घर के दरवाजों से ना सुनने के बाद उन्हें अपना पहला ऑर्डर मिला। उसी के बाद से KFC नाम के फूड चेन की शुरुआत हुई, जो आज दुनिया भर में फेमस है। JK रोलिंग अपनी किताब को 12 पब्लिशर के पास लेकर गईं, जिन्होंने उसे पब्लिश करने से मना कर दिया। इसके बाद उनकी किताब पब्लिश हुई, जिसे आज हम हैरी पॉटर के नाम से जानते हैं। उस किताब पर हॉलीवुड मूवी भी बन चुकी है। कामयाब लोगों के अंदर जीतने की ख्वाहिश हारने के खौफ से ज्यादा होती है। वे 100 लोगों के ना कहने पर भी अपने सपनों के पीछे भागते हैं, इसीलिए कामयाब होते हैं। इसलिए आप सबसे पहले अपने अंदर इस ख्वाहिश को जगाइए। दूसरा सबक, अपनी मंजिल हासिल करने के लिए अपने रास्तों के नक्शे बनाइए। कामयाबी आपको तभी मिलेगी जब आपको पता होगा कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। इसलिए सबसे पहले ये सोचिए कि आपको जाना कहाँ है। सबसे पहले आप ये सोचिए कि आपको कहाँ तक जाना है। अगर आप एक फेमस लेखक बनना चाहते हैं तो ये सोचिए कि आपको कितनी बेस्ट सेलिंग किताबें लिखनी है। इसके बाद आप ये लिखिए कि आपको कब से कब तक उस मंजिल को हासिल करना है। अगर आपने बस ये सोच लिया कि आपको करना है, लेकिन ये नहीं सोचा कि कब तक करना है, तो इसका मतलब है कि आप उसे बाद में करने के लिए टाल रहे हैं, जो आपको आपकी मंजिल तक नहीं पहुंचने देगा। अंत में आपको ये तय करना होगा कि किस तरह से आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। आप हर एक कदम को तफसील से लिखिए और सोचिए कि कब आपको क्या करना है, और ये काम जितने फैला कर करें उतना बेहतर होगा। जब आपको अपना पूरा प्लान मिल जाए तो फौरन आप उस काम को करना शुरू कर दीजिए। जब आपके पास आपका पूरा प्लान आ जाए तो आप उसे कहीं अच्छे से लिख लीजिए और दिन में 2-3 बार पढ़िए, सुबह उठने के बाद और रात में सोने से पहले। ऐसा करके आप अपने काम पर नजर रख सकते हैं और उसे करने के लिए खुद को मोटिवेट कर सकते हैं। तीसरा सबक, खुद पर भरोसा करना कामयाब लोगों की सबसे बड़ी खासियत होती है। अगर आप इतिहास उठाकर किसी भी कामयाब इंसान की कहानी पढ़ें तो आप देखेंगे कि हर एक कामयाब व्यक्ति खुद पर भरोसा करता था। बिना इसके किसी ने भी महानता हासिल नहीं की। वे जानते थे कि वो जो कर रहे हैं वो उसे एक दिन जरूर कर लेंगे, और वे तब तक नहीं रुकते थे जब तक वे उसे हासिल नहीं कर लेते थे। एग्जाम्पल के लिए आप थॉमस अल्वा एडिसन को ले लीजिए। बल्ब बनाने में 10,000 बार नाकामयाब होने के बाद भी उनका खुद पर से विश्वास नहीं उठा। वे फिर भी कोशिश करते रहे और इतिहास के पन्नों में अपना नाम लिख दिया। खुद पर भरोसा करने में बहुत ताकत है, ये कुछ भी करवा सकती है। और अगर आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो आप खुद पर भरोसा कीजिए। चौथा सबक, अपने बारे में खुद से अच्छी बातें कर आप अपने व्यवहार को बदल सकते हैं। हर कोई खुद पर भरोसा करना सीख सकता है। अगर आप हर दिन खुद से ये कहते रहें आप ये काम कर सकते हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि आप वाकई उस काम को करने के काबिल हो जाएंगे। खुद से इस तरह की बात करने को ऑटो सजेशन कहा जाता है। ऑटो सजेशन में हम उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो हम करना चाहते हैं, जिसे करने से हम खुद को कामयाबी की तरफ ले जा सकते हैं, लेकिन किसी वजह से वो काम नहीं कर पा रहे हैं। जब हम बार बार उस बात को खुद से कहते रहते हैं तो एक वक्त आता है जब हमारा दिमाग उसे सच मान लेता है, और जब हम उस काम को करने के काबिल हो जाते हैं, ऑटो सजेशन की मदद से हम खुद पर भरोसा करना सीख सकते हैं और हर वो काम कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। अगर आप उनमें से हैं जो किसी चीज को हासिल करना चाहते हैं और खुद पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, तो ये तरीका सिर्फ आपके लिए बनाया गया है। पांचवा सबक, कामयाब होने के लिए आपके पास ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान के आ जाने से बहुत से काम आसान हो जाते हैं। कामयाब लोग अपनी ज्ञान को बढ़ाते रहते हैं। वे जानते हैं कि वे जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतने ही कामयाब बनेंगे, लेकिन अगर आप पढ़ना छोड़ देंगे तो आप जहाँ हैं वहीं रह जाएंगे और कामयाबी आपसे दूर हो जाएगी। जानकारी को हासिल करने के लिए आपको किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको किसी डिग्री की जरूरत है। आप बिना स्कूल गए भी बहुत सी जानकारी हासिल कर सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं। इसके लिए आप अलग अलग लेखकों की किताबें पढ़िए, सेमिनार या किसी एजुकेशनल प्रोग्राम में जाइए। जानकारी का मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया भर की चीजों को याद कर लें। इसका मतलब उस ज्ञान और अनुभव से है जिसका समय आने पर आप सही से इस्तेमाल करें और खुद को आगे ले जा सकें। इसके अलावा ये भी जरूरी है कि आप एक्सपर्ट से अपना परिचय रखें।
تاکہ اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں جاننا ہو تو آپ ان سے پوچھ سکیں. بڑی بڑی کمپنیوں میں بہت سارے ایکسپرٹس ہوتے ہیں جن سے صلاح مشورہ لیا جاتا ہے. آپ کو خود سب کچھ جاننے کی ضرورت نہیں ہے. چھٹا سبق، آپ کی کلپنا کرنے کی شمتا ہی آپ کی قابلیت ہے. البرٹ آئنسٹائن نے کہا تھا کہ بدھمان ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کتنا جانتے ہیں. بدھمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کتنی کلپنا کر سکتے ہیں. کلپنا کرنا ہی ایک ایسا طریقہ ہے جس کی مدد سے ہم اپنے سپنوں کو آئیڈیاز میں اور اپنے آئیڈیاز کو حقیقت میں بدل سکتے ہیں. کلپنائیں دو طرح کی ہوتی ہیں. کریٹو امیجنیشن، اس طرح کی کلپنا میں ہم کچھ ایسا سوچتے ہیں جو آج تک نہیں سوچا گیا تھا. اس میں ہم کچھ ایسا بنانے کی کوشش کرتے ہیں جس کے بارے میں آج تک کسی نے نہیں سوچا ہو. اس کا استعمال بڑے بڑے انویسٹرز نے بڑی بڑی چیزوں کو بنانے کے لیے کیا ہے. سنتھیٹک امیجنیشن، اس طرح کی کلپنا میں ہم بہت سارے پرانے آئیڈیاز کو ملا کر ایک نئے آئیڈیا میں بدل دیتے ہیں. اس کا استعمال سونی نے MP3 پلیئر بنانے کے لیے کیا تھا. سونی نے پترکاروں کے پلے بیک ڈیوائس کو ایک ایسے ڈیوائس میں بدل دیا جس کا استعمال کوئی بھی گانے سننے کے لیے کر سکتا تھا. اس طرح سے واک مین کا جنم ہوا. کریٹو اور سنتھیٹک امیجنیشن کبھی کبھی ایک ساتھ کام بھی کر سکتے ہیں. اگزامپل کے لیے بل گیٹس کو لے لیجیے. انہوں نے ونڈوز کو خود نہیں بنایا تھا بلکہ کچھ پروگرامر سے خریدا تھا. پھر انہوں نے اس کی مدد سے کمپنی بنائی جسے ہم مائکروسافٹ کے نام سے جانتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کلپنا کرنے کی شمتا برقرار رہے تو آپ سمے سمے پر کلپنا کرتے رہیے. آپ جتنی زیادہ کلپنا کریں گے آپ کے کلپنا کرنے کی شمتا اتنی زیادہ بڑھے گی. اس سے آپ سمے کے ساتھ ساتھ اور کامیاب بن سکتے ہیں. ساتواں سبق، اپنی خوبیوں کے ساتھ ساتھ اپنی کمزوریوں پر بھی دھیان دیجیے. ہم میں سے بہت سے لوگ یہ ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ ان کے اندر بہت سی خامیاں بھی ہیں جنہیں سدھار کر وہ خود کو آگے لے جا سکتے ہیں. یہی بات ہمیں کامیاب ہونے سے روکتی ہے. اس کے لیے سب سے پہلے آپ خود کے بارے میں جاننے کی کوشش کیجیے. خود کے بارے میں جاننے کے لیے آپ خود سے کچھ اس طرح کے سوال کر سکتے ہیں. کیا میں نے اپنے اس سال کے لکشے کو پورا کیا؟ کیا میں اس سال زیادہ کام کر سکتا تھا؟ کیا میں اور بہتر فیصلے لے سکتا تھا؟ اس طرح کے سوال آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ کہاں غلطی کر رہے ہیں. اس سے آپ کو یہ پتا لگے گا کہ آپ کس طرح سے خود کو بہتر بنا سکتے ہیں. بہت سی عادتیں ہم سبھی میں پہلے سے ہوتی ہیں. ان عادتوں میں آلس کرنا، آج کے کام کو کل کے لیے ٹالنا، وہ نہ کرنا جو کرنا چاہیے شامل ہے. اپنے ساتھ ہمیشہ ایک کام کی لسٹ رکھیے جس میں آپ وہ سبھی کام لکھیں جو آپ کو کرنے ہیں. اگر آپ اسے دیے گئے سمے کے اندر نہیں کر پائے تو وقت آ گیا ہے یہ پتا لگانے کا کہ آپ کہاں غلطی کر رہے ہیں. خود کو پوری طرح سے جاننے کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں تو کسی اور ویکتی سے بھی خود کے برتاؤ کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں. وہ ویکتی آپ کا کوئی قریبی دوست ہو سکتا ہے جو آپ کو بہت اچھے سے جانتا ہو. آپ دونوں لوگ ایک دوسرے کی کمیوں کو بتا کر خود کو پہلے سے بہتر بنا سکتے ہیں. آٹھواں سبق، کامیاب ہونے کے لیے اچھی سوچ رکھیے. ہمارا کانشیس مائنڈ اچھی اور بری چیزوں میں فرق کرنا جانتا ہے. اسی لیے وہ صرف اپنے کام کی چیزوں کو اپنے پاس رکھ کر بیکار کی چیزوں کو باہر پھینکنے کی شمتا رکھتا ہے. لیکن ہمارے سب کانشیس مائنڈ کے ساتھ ایسا نہیں ہے. وہ اچھی اور بری دونوں باتوں کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے. اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ خود کو برے لوگوں اور بری چیزوں سے دور رکھیں. ہمارا سب کانشیس مائنڈ ہر طرح کی جانکاری کو سیو کر لیتا ہے جس کی وجہ سے ہمارا ویوہار سمے کے ساتھ ویسا ہی ہو جاتا ہے. اگر آپ 2 مہینے کے لیے بد زبان لوگوں کے ساتھ رہنے لگیں تو نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے منہ سے گالیاں نکلنے لگیں گی. ناکامیاب لوگوں کے ساتھ رہنے سے اور ان کی باتیں سننے سے آپ سمے کے ساتھ ویسے ہی بن جاتے ہیں. سنگتی کے اثر سے آپ نہیں بچ سکتے. بری سنگت سے آپ کی عادتیں بری ہو جائیں گی جس سے آپ کامیاب نہیں ہو پائیں گے. اسی لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ویوہار اچھا ہو تو آپ ہمیشہ اچھا سوچیے اور اچھے لوگوں کے ساتھ رہیے. ایسا کرنے سے ہم اپنے دماغ کو اچھی باتوں سے بھر کر اپنے ویوہار کو بھی ویسا بنا سکتے ہیں اور کامیاب ہو سکتے ہیں. 9واں سبق، کامیاب لوگوں کی سب سے بڑی خاصیت ان کی اچھا شکتی ہوتی ہے. بہت سارے لوگ اپنے لیے گئے فیصلے پر زیادہ دن نہیں ٹک پاتے. یہ وہی بہت سے لوگ ہیں جو ناکامیاب ہیں. وہ مشکل وقت میں وہ اپنے لیے گئے فیصلوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کام پر دھیان دیتے ہیں جو لمبے سمے تک ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. اگر آپ اپنی کہی گئی بات پر نہیں ٹکتے ہیں تو آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اگزامپل کے لیے آپ ہنری فورڈ کو لے لیجیے جو اپنے فیصلوں پر ٹکے رہنے کے لیے جانے جاتے تھے. وہ اپنے انجینئر کو V8 انجن بنانے کے لیے کہہ رہے تھے اور ان کے انجینئر کے حساب سے اس انجن کو بنانا اسمبھو تھا. لیکن فورڈ نے کہا کہ انہیں وہ انجن کسی بھی حال میں چاہیے. انت میں وہ انجن بن گیا جس کی ضد ہنری نے کی تھی. کامیاب ہونے کے لیے ضدی ہونا بہت ضروری ہے. لوگ ہمیشہ آپ سے یہ بات کہتے رہیں گے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے، لیکن ایسے لوگوں کی بات نہ سننے میں ہی آپ کی بھلائی ہے. اگر آپ سب کے وچاروں کے حساب سے کام کرتے رہیں گے تو کچھ بھی نہیں کر پائیں گے.
اگر آپ اس طرح کے لوگوں کی باتوں سے آپ کا حوصلہ کم ہوتا ہے تو آپ اپنی منزل کے بارے میں کسی کو مت بتائیے. اس کے بارے میں صرف ان کو ہی بتائیے جو آپ کے بہت خاص ہیں یا آپ کی ٹیم کے ممبر ہیں. 10واں سبق. کامیابی کی ریس میں صرف ضدی لوگ ہی جیتتے ہیں. جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں مشکلیں آتی ہیں. بہت سے لوگ مشکلوں کا سامنا نہیں کر پاتے اور اس سے بھاگتے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ اس سے ان کا کام آسان ہو جائے گا، لیکن سمے کے ساتھ یہ مشکلیں بیاض کے ساتھ جڑ کر ان کے سر آ گرتی ہیں. کامیاب لوگوں کو یہ بات اچھے سے پتا ہے. وہ جب بھی کسی منزل کو حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو اسے پا کر ہی چین کی سانس لیتے ہیں. اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو بند کرنا ہوگا. آپ کو لگے رہنا سیکھنا ہوگا. اس کے لیے آپ 4 عادتوں کو اپنائیے. کسی منزل کو حاصل کرنے کے لیے ایک گہری اچھا کو اپنے اندر پیدا کیجیے. اس منزل کو پانے کے لیے ایک پلان بنائیے. خود کو نیگیٹو لوگوں سے دور رکھیے. ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بند کر دیجیے جو آپ کے حوصلوں کو کمزور کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ سمبند بنائیے جو سمے آنے پر آپ کا ساتھ دے سکے. ان عادتوں کو اپنے اندر کچھ اس طرح بیٹھا لیجیے کہ ان کو خود سے دور کرنا آپ کے لیے اسمبھو ہو جائے. تبھی آپ کچھ کرنے کی ضد پکڑ کر آگے بڑھ سکتے ہیں. 11واں سبق. کچھ بڑا حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ رہنا ہوگا. ٹیم میں کام کرنے کے اپنے فائدے ہیں، لیکن یہ فائدے اکیلے کام کرنے کے فائدوں سے زیادہ ہیں. اسی لیے خود کے لیے ایک ٹیم بنائیے. آپ کی منزل جتنی بڑی ہوگی اس کی پلاننگ بھی اتنی بڑی ہوگی. اس پلان پر کام کرنا اتنا ہی مشکل ہوگا اور محنت سے کام کرنے پر جو کامیابی حاصل ہوگی وہ اتنی ہی شاندار ہوگی. اسی لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے لیے ایک ٹیم بنائیں. اپنی ٹیم میں ان لوگوں کو لیجیے جو ایک ہی منزل کو حاصل کرنے کے لیے کام کریں. جب کچھ لوگوں کے ٹیلنٹ، کام کرنے کی شمتا، محنت اور لگن ایک ساتھ مل جاتی ہے تو کامیابی حاصل ہوتی ہے جو ایک ویکتی کبھی اکیلے نہیں حاصل کر سکتا. اس ٹیم میں بدھیمان لوگوں کا ہونا بہت ضروری ہے. ان لوگوں کے بیچ کے سمبند کا اچھا ہونا اور بھی ضروری ہے. اسی لیے صرف ان لوگوں کو اپنی ٹیم میں لیجیے جو ٹیم میں کام کرنے کے بارے میں اچھے سے جانتے ہوں. اگر آپ کی ٹیم میں ایسے لوگ ہوں گے جو ایک دوسرے سے ہی لڑتے ہیں تو آپ کبھی وہاں تک نہیں پہنچ پائیں گے جہاں تک آپ پہنچنا چاہتے ہیں. اسی لیے آپ جن کے ساتھ کام کرنے والے ہیں ان کا چناؤ سوچ سمجھ کر کیجیے. کل ملا کر ہم سبھی لوگ کامیاب اور آزاد ہونے کے لیے پیدا ہوئے تھے، لیکن اپنی سوچ کی زنجیروں میں بند کر ہم ناکامیابی کی زندگی جینے کے لیے مجبور ہو گئے ہیں. کامیاب بننے کے لیے سب سے پہلے ہمیں خود پر بھروسہ کرنا سیکھنا ہوگا اور اپنے اندر کامیاب ہونے کی خواہش کو جگانا ہوگا. اس کے بعد اپنے کام کی پلاننگ کر کے اور اپنے راستے پر بنا مڑے ڈٹ کر چل کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں.